السلام علیکم لسنرز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ناول بھگوڑا کی چوتھی قسط سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں ریاض عاقب کولر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جانے نہ پائے کی آوازوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن ان کی یہ حرکت نہایت بے وقوفانہ تھی۔ اس کا خمیازہ ان کو 2-3 لاشوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ میری SMG سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کے نعروں کو چیخ و پکار میں بدل دیا۔ اچھا خاصا اندھیرا تھا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ وہ میرے پاؤں کے بنے ہوئے نشانات کی سیدھ میں ہی آگے بڑھیں گے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ کچھ گولی لگنے کی وجہ سے اور کچھ گولی سے بچنے کے لیے برف پر لیٹ گئے اور جوابی فائرنگ شروع کر دی، لیکن میں آڑ میں تھا، اس لیے محفوظ رہا۔ ان کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ شروع رہی، جبکہ میں نے پہلے بسٹ کے بعد گولی چلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہتھیاروں کی لڑائی میں ہمیشہ وہ فریق غالب رہتا ہے جو مخالف کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر لڑے۔ میرے لیے اس جگہ پر ٹک کر لڑنا ناممکن تھا، کیونکہ جلد یا بدیر ان کو اپنی کسی بھی پوسٹ سے کمک مل جاتی یا میرے پاس ایمونیشن ختم ہو جانا تھا۔ ہر 2 صورتوں میں میرا پکڑا یا مارا جانا ضروری تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ میرا تعاقب نہ کر سکیں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں ایسی فضا پیدا کروں کہ وہ میرے فرار سے لا علم رہیں۔ اسی مقصد کے لیے ان کی دھڑا دھڑ فائرنگ کا جواب دینے کی بجائے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جلد ہی انہیں محسوس ہو گیا کہ وہ یک طرفہ فائرنگ میں مشغول ہیں۔ فائرنگ بند کرو، ان میں کوئی چیخ کر بولا۔ 2 بندے ان کو پوسٹ میں لے جاؤ اور سیٹ پر نمبر 2 کو بھی اس کی اطلاع کر دینا۔ باقی تمام میرے ساتھ چلیں، اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا ضروری ہے۔ وہ غالباً لاشوں کو پوسٹ میں لے جانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ سر، کہیں وہ ابھی تک موجود نہ ہو، ایک سہمی ہوئی آواز آئی۔ تمہارا باپ اگر موجود ہوتا تو جوابی فائرنگ نہ کرتا؟ آرڈر دینے والا لازماً ان کا سینئر تھا۔ تم اگر ڈرتے ہو تو ان لاشوں کے ساتھ پوسٹ پر چلے جاؤ، باقی چلو میرے ساتھ۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کے ہیولوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ کو جہنم حاصل کر کے اپنے تعاقب کے قابل نہ چھوڑوں۔ گو صاف موسم کی صورت میں برفانی علاقے میں چاندنی رات کے بغیر بھی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ 40-50 گز کی حدود اربع میں کسی چیز کا ہیولہ محسوس کیا جا سکے، مگر اس وقت آسمان بادلوں سے اٹا ہوا تھا اور برف باری شدت سے جاری تھی۔ ایسی صورت میں ان کی آوازوں یا قدموں کی آہٹ سے ہی ان کی سمت کا اندازہ کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی۔ البتہ ٹارچ میرے پاس موجود تھی، لیکن اس کو جلانے کا مطلب اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنا تھا۔ میں ان کے قریب آنے کا منتظر رہا، یہاں تک کہ وہ چند قدم کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ گن کو میں نے پہلے سے بسٹ پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ٹریگر کے دباتے ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور ان کی چیخ و پکار سے ماحول گونج اٹھا۔ میں نے بھی ٹریگر سے اس وقت تک انگلی نہیں ہٹائی جب تک کہ میگزین خالی نہیں ہو گئی۔ نئی میگزین چڑھا کر میں نے ایک ہلکا سا بسٹ چلایا اور وہاں سے کرلنگ کرتا ہوا دور ہٹنے لگا۔ پشت پر موجود پہاڑی کی آڑ میں آتے ہی میں کھڑا ہو گیا۔ اتنی زیادہ احتیاط کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ میں کسی اندھی گولی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ آڑ میں آتے ہی میں وہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مجھے حتمی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ کتنے بندے جہنم واصل ہو چکے تھے، البتہ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے تعاقب کے قابل نہیں رہے تھے۔ کچھ دور آنے کے بعد میں نے نارمل انداز میں چلنا شروع کر دیا۔ مسلسل سفر اور بے آرامی نے میرے اعصاب کو شلساک کر دیا تھا۔ نیند کی شدت سے میری آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن ان سب کے باوجود میں چلنے پر مجبور تھا۔ صبح صادق کے قریب مجھے ایک کھو نظر آئی جس کا منہ برف سے اٹا ہوا تھا۔ بس ایک چھوٹا سا سوراخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی غار ہے۔ ٹارچ جلا کر میں نے سوراخ کے اندر جھانکا۔ کافی لمبی غار نظر آئی۔ میں نے غار کے منہ سے صرف اتنی برف ہٹائی جس سے کہ میں آسانی سے اندر گھس سکوں۔ برفانی طوفانوں کی بدولت برف غار کے اندر بھی کافی مقدار میں ڈھیر ہوئی پڑی تھی، لیکن میری خوش قسمتی کہ غار کافی لمبا تھا۔
آخری کونے میں جا کر میں نے اپنے لیٹنے کے لیے جگہ صاف کی، گرم جیکٹ اور پاجامہ نکال کر پہنا، بوٹ اتار کر برف جھاڑی، جرابیں تبدیل کیں اور حلوے کو پکڑ لیا اور پیٹ بھر کے کھایا، اور پیٹ بھرنے کے بعد باقی حلوہ شاپر میں لپیٹ کر پٹھوں میں ڈالا اور ٹھنڈی چائے پی کر آرام کے لیے لیٹ گیا۔ برف باری کی یہ خاصیت ہے کہ جب تک یہ شروع رہے سردی نارمل رہتی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ہوا نہ چلے۔ اس وقت بھی ہوا بند تھی اور برف روئی کے گالوں کی طرح مسلسل آسمان سے گر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے پاؤں کے نشانات زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں برف میں چھپ جانے تھے۔ اس کے بعد دشمن کے لیے میری لوکیشن کا پتہ چلانا نہایت مشکل تھا۔ حالات کی سنگینی اور گھریلو تفکرات بھی میری نیند کو نہ روک سکے اور میں گہری نیند سو گیا۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر تک سویا رہتا، لیکن اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ ٹائم دیکھا تو دن کے 2 بجنے والے تھے۔ ہیلی، اور اس موسم میں نے حیرانی سے سوچا، لیکن جب میری نظر غار کے سوراخ سے آنے والی روشنی کی کرنوں پر پڑی تو میری حیرانی دور ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ موسم صاف ہو گیا ہے۔ میں آہستہ سے پڑپڑایا اور اٹھ کر غار کے تہانے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے سوراخ سے سر گزار کر باہر جھانکا تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا نظر آیا۔ آسمان پر بادلوں کا نشان تک نہیں تھا۔ شاید باہر نکل کر دھوپ سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا کہ اچانک میری نظر غار سے 50 گز فاصلے پر بنے ہوئے قدموں کے تازہ نشانوں پر پڑی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ نشانات مجھے اسی سمت کو جاتے دکھائی دیے جس سمت میں چل کر آیا تھا۔ ہیلی کی آواز بھی اسی سمت کو جاتی سنائی دی تھی اور ہیلی کا مقصد بھی لازماً زخمیوں اور لاشوں کی ترسیل تھا۔ میں غار کے دہانے سے اندر کو ہٹ آیا اور پٹھوں سرانے کر کے ایک مرتبہ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس بار میں ناکام رہا۔ یادوں کا ریلا مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہا لے گیا۔ سعدیہ اور عدنان کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئیں، پھر ان کی جگہ امی اور ابو نے لے لی۔ باری باری تمام رشتہ دار میرے خیالات میں آتے چلے گئے۔ پتہ نہیں رحمان خیل میں حالات کیسے تھے؟ کیا میرے بھائیوں میں سے کوئی مارا گیا تھا، یا اس کے برعکس انہوں نے مخالفین میں سے کسی کو مار کر حوالات میں اپنی جگہ بنا لی تھی؟ جیسا بھی تھا، اتنا اندازہ بہرحال مجھے بھی تھا کہ حالات سخت خراب ہیں، اور گنڈا پوروں میں حالات کی خرابی کا ایک ہی مطلب تھا، یعنی ایک یا زیادہ بندوں کا قتل ہو جانا۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو روزانہ کا معمول تھے۔ گنڈا پوروں جیسی تند خو اور دشمنیاں پالنے کی شوقین شاید ہی کوئی قوم پاکستان میں ہو، اور انہی کے متعلق یہ کہاوت مشہور ہے کہ گنڈا پور دوست سے زیادہ دشمن بنانے پر خوش ہوتے ہیں۔ میں کافی دیر تک گھر اور گاؤں کے خیالات میں کھویا رہا، لیکن جیسے ہی غار کے اندر موجود روشنی مدھم پڑی اور اندھیرے نے اپنا رنگ جمانا شروع کیا، میں نے بھی وہاں سے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ گو میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سفر کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ نہ کچھ کھانا مناسب سمجھا۔ پٹھو پیٹھ پر لاد کر میں نے گند کندھے پر لٹکائی اور ہاتھ میں آئس اسٹک پکڑ کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گو پٹھو کی غیر موجودگی میں زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا تھا، لیکن زیادہ عرصہ اس برف زار میں پھنسے رہنے کی صورت میں پٹھو میں موجود سامان ہی میری زندگی کا ضامن بن سکتا تھا۔ ایک لہجے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ پٹھو میں موجود فالتو سامان جیسے رسا یا SMG کی اسپیئر میگزین پھینک دوں، لیکن پھر کسی ناگہانی صورتحال میں پھنسنے کے خوف نے مجھے اس کام سے باز رکھا۔ آسمان پر بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن روشنی کافی تھی۔ انڈیا ہمارے ملک کے مشرق میں واقع ہے، لیکن اس علاقے میں دونوں ملکوں کی سرحد اتنی ٹیڑھی میڑھی ہے کہ واضح طور پر اپنی فوج کی ڈپلائمنٹ کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا۔ نقشے کی موجودگی اس مشکل کو آسانی میں بدل سکتی تھی، لیکن افسوس کہ نقشہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ جنوب کی سمت اختیار کر کے میں باقی اطراف کی بنسبت جلد ہی دشمن کے علاقے سے نکل سکتا تھا۔
تارے ابھی تک واضح نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں نے سورج کے غروب ہونے کے مقام سے جنوب کی سمت کا تعین کیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی چلنے کے بعد رستہ بتدریج گہرائی میں اترتا چلا گیا، اس لیے میری رفتار برف کے نرم ہونے کے باوجود کافی تیز رہی۔ راستے میں میری کوشش رہی کہ دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں لازماً میرا وقت ضائع ہو جاتا، جو مجھے بالکل گوارا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے ایوالانچ کے خطرے کا علاقہ بھی کراس کرنا پڑا، لیکن دشمن کو بائی پاس کرنے کے لیے میں یہ بھی کر گزرا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی میری نگاہیں دن گزارنے کے لیے جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہو گئیں۔ جلد ہی مجھے ایک بڑے پتھر کے نیچے اتنی جگہ نظر آ گئی جہاں میں آسانی سے لیٹ بھی سکتا تھا، اور دشمن کی ہوائی اور زمینی دیکھ بھال سے آڑ بھی میسر تھی۔ گرم پاجامہ اور جیکٹ پہن کر میں نے ہلکا پھلکا کھانا کھایا اور پٹھو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ موسم صاف ہونے کی وجہ سے سردی کافی زیادہ تھی، لیکن سورج بلند ہونے کے ساتھ اس میں کمی ہوتی چلی گئی۔ میرا ذہن عجیب قسم کے خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا، اور ان خیالات سے میں نیند میں بھی جان نہ چھڑا سکا تھا۔ برے خیالات اور پریشان سوچوں نے پرچھائیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو پھانسی پر لٹکتے دیکھا۔ میں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ اس کا سر گردن سے کٹا ہوا ہے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، اور میں اس کی طرف جانے کی بجائے چودھری انور کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹوکا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے دوڑتے ہوئے ٹوکا اس کی طرف پھینکا، لیکن وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا، اور ٹوکا اس کی بجائے عدنان کو جا لگا جو ہاتھ پھیلائے میری جانب دوڑ رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میری نیند اکھڑ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دن کے 2 بجنے والے تھے۔ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پٹھو سے بوتل نکال کر میں نے پانی پیا اور ایک مرتبہ پھر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر خواب کے بے ترتیب اور بھیانک مناظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ کیا پتہ یہ خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر، مگر میں اپنے اندر اس بے ترتیب خواب کی تعبیر سوچنے کی جرأت پیدا نہ کر سکا، اور سر جھٹک کر تمام پراگندہ خیالات کو ذہن سے نکال کر اس برف زار سے نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سورج کے سر چھپاتے ہی میں ایک مرتبہ پھر چل پڑا، اور ارد گرد اکا دکا درخت مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں جس علاقے میں موجود تھا اس کی بلندی 14,000 فٹ سے کم تھی، کیونکہ اس سے زیادہ بلندی پر درخت نہیں اگتے۔ یہ علاقہ اس لحاظ سے بہت عجیب تھا کہ کم بلندی پر سبزے کی بہتات درختوں کے جھنڈ میں، جس میں ہر قسم کے درخت شامل ہیں، یعنی پھلدار اور بغیر پھل کے، کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے برعکس جب 14,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر چلے جاؤ تو اتنے ہی بنجر اور سنگلاخ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ حالانکہ پانی ہر 2 جگہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور وہ اس لیے کہ برف پگھلتے ہی ہر جگہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ چھپنے کی جگہ سے فلنگ بھر کے فاصلے پر مجھے رستہ سا بنا ہوا نظر آیا جو مغرب کی سمت سے آتے ہوئے اس مقام سے جنوب کی سمت مڑ رہا تھا۔ میں نے بھی اس راستے کو غنیمت جانا اور اس پر چل پڑا۔ راستہ تقریباً ہموار ہی تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد مجھے اپنے بائیں ہاتھ پر عمودی خطرناک ڈھلانیں نظر آئیں جو راستے سے 2-3 میٹر ہی دور پڑتی تھیں۔ یہ اتنی سیدھی تھیں کہ برف بھی ان پر نہ جم سکی تھی، اس لیے ان کی پتھریلی اور سنگلاخ سطح واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ پر ہموار ڈھلان تھی۔ راستہ بنا ہونے کی وجہ سے میری رفتار کافی تیز تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ دشمن کی پوسٹ جیسے ہی نظر آئے گی میں راستہ تبدیل کر لوں گا، مگر کسی پوسٹ کے نظر آنے سے پہلے ہی میں ایک ناگہانی آفت میں پھنس گیا تھا۔ وہ چند لوگوں کے بولنے کی آواز تھی جو تھوڑے فاصلے پر موجود موڑ سے آ رہی تھی۔ بے اختیار رکتے ہوئے میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، مگر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ناکام رہا جہاں میں چھپ سکتا۔ سورج کو ڈوبے کچھ ہی دیر گزری تھی اور ملگجے اندھیرے میں کافی دور تک نظر کام کر رہی تھی۔ میرے پاس چھپنے کے لیے بہت کم ٹائم تھا۔ پچھلا موڑ بھی مجھ سے فلنگ بھر دور تھا۔
अचानक मेरे ज़हन में एक तरकीब आई और मैंने फिलफौर इस पर अमल कर डाला। पट्टू से रस्सी निकालकर मैंने रास्ते की बाईं तरफ मौजूद दरख्त के तने के साथ इस तरह बांधी कि रस्सी बर्फ में छुप गई। रस्सी का दूसरा सिरा मजबूती से अपनी कमर के साथ बांधकर मैं बाएं हाथ पर मौजूद खड़ी चट्टानों की तरफ बढ़ गया। मेरे नीचे उतरते ही वो मोड़ मुड़े, मगर मुझे चंद सेकंड की भी ताख़ीर हो गई होती तो मेरा देखा जाना लाजमी था। तमाम अफराद ज़ोर ज़ोर से बातें करते एक सीधी लाइन में जा रहे थे। इनकी बातों से जो नतीजा मैंने अख़ज़ किया वो यही था कि कुछ तक़सीबकार सरहद के अंदर घुस आए थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ पोस्टों से पैदल पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई थी। जैसे इनकी बातों की आवाज़ मालूम हुई, मैंने सर उठाकर देखा, वो दूसरा मोड़ मुड़ने वाले थे। मैं आहिस्ता से ऊपर गया। जो ही वो तमाम मेरी नज़र से ओझल हुए, मैंने दरख्त के नज़दीक जाकर पट्टू उतारा और रस्सी खोलने के लिए नीचे झुका ताकि रस्सी लपेटकर पट्टू में डालूं। अचानक मुझे अपनी पुश्त पर गुर्राहट सुनाई दी। मैं फुर्ती से पीछे मुड़ा और ये देखकर मेरा खून रगों में मुंजमद होने लगा कि एक देव कामत रीछ आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी सिमत आ रहा था। मेरे पीछे मुड़ते ही वो दोनों पाँव पर खड़ा हो गया था। अपने हाथ में मौजूद SMG पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर पहले गुजरने वाली पेट्रोलिंग पार्टी का ख्याल आया, मैंने रीछ पर फायर करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। स्कूल के ज़माने की पड़ी हुई एक कहानी मेरे दिमाग में तर आई। जब दो दोस्त इकट्ठे सफ़र कर रहे होते हैं और रीछ आ जाता है, एक दोस्त तो दरख्त पर चढ़ जाता है, जबकि दूसरा जो दरख्त पर चढ़ना नहीं जानता था वो सांस रोककर लेट जाता है और रीछ इसे मुद्दा समझकर छोड़कर चला जाता है। मैं इस वक्त दरख्त के करीब ही खड़ा था और दरख्त पर चढ़ना भी खूब जानता था, मगर इस इलाके में दरख्त पर चढ़ना अज़हद मुश्किल था क्योंकि दरख्त के तने बिल्कुल साफ और लंबाई में बहुत ज़्यादा थे। सांस रोक लेने का तरीका भी मैं नहीं आजमाना चाहता था कि इसमें भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था। मैंने इन सब तदाबीर को छोड़कर एक नई तदबीर इख्तियार की। गो इसमें रिस्क ज़्यादा था, लेकिन इसके अलावा ना तो कुछ और सूझा और ना सोचने का टाइम था। और ये रिस्क भी मैं इसलिए ले सका कि दरख्त के तने और अपनी कमर के साथ बंधी हुई रस्सी मैंने अभी तक खोली नहीं थी। रीछ जैसे ही अपने पिछले कदमों पर खड़ा होकर मेरी जानिब बढ़ा, मैं भी इसकी तरफ दौड़ पड़ा। मेरे इस रद्द-ए-अमल पर एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह पर साकिन हो गया था। मैंने 5-6 मीटर का फासला बिजली किसी तेज़ी से तय किया और उछलकर रीछ पर छलांग लगाई। रीछ इस वक्त अमूदी ढलान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। मेरे छलांग लगाते ही इसने अपने दोनों हाथ मुझे जकड़ने के लिए बढ़ाए, लेकिन मेरी तवज्जो इसकी गिरफ्त से बचने की बजाय इसे नीचे गिराने की थी और इस सूरत में मेरा अपना गिरना भी लाजमी था। रीछ इस सूरत में ज़रूर गिरने से बच जाता अगर मैं फ्लाइंग किक लगाकर पीछे की तरफ गिरता। इसके बरक्स मैंने अपना पूरा बोझ इसके ऊपरी धड़ पर डाला और इसे साथ लेता हुआ पिछली जानिब मौजूद अमूदी ढलान पर गिरता चला गया। रीछ के मुंह से एक तेज़ गुर्राहट निकली और मुझे पकड़ने की बजाय इसे अपनी जान बचाने की फ़िक्र लाहक हो गई, मगर इस जगह ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिसके सहारे अपनी जान बचाने के लिए सहारा ले सकता। रीछ के पाँव उखड़ते ही मैं इस कोशिश में मसरूफ़ हो गया कि मेरे पाँव का रुख पहाड़ की सिमत रहे। इसके बरक्स होने की सूरत में मेरा नाकारा हो जाना लाजिम था। रस्सी के टूटने का मुझे अंदेशा नहीं था। ये रस्सी खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी, वज़न में हल्की और कारकर्दगी में लोहे की जंजीर से भी मजबूत। इसके मुतालिक हमने अपने कोर्स में पढ़ा था कि ये 25 टन तक वज़न सहार लेती है। इसकी लंबाई 35 से 40 मीटर के करीब थी। जैसे ही रस्सी की लंबाई ख़त्म हुई, मेरी कमर को झटका लगा और मैं तेज़ी से पहाड़ की सिमत बढ़ा। इससे पहले कि मैं इस अमूदी दीवार के करीब पहुंचता, मेरे पाँव दीवार की सिमत हो गए थे। एक हाथ से मैंने रस्सी को अपने पेट के सामने पकड़कर अपना तवाज़ुन दुरुस्त किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 40-35 मीटर का फासला तय करते हुए मुझे पसीना आ गया था। हमवार सतह पर पहुंचते ही मैंने सांस दुरुस्त किया, रस्सी को लपेटकर पट्टू में डाला और एक मरतबा फिर सफ़र के लिए तैयार हो गया।
ریچھ سے ٹکراؤ کی وجہ سے کافی ٹائم ضائع ہو گیا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنی رفتار تیز کرنی پڑی۔ 2-3 فلانگ چلنے کے بعد مجھے دور ہلکی سی روشنی نظر آئی اور میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی پوسٹ تھی۔ اس سے بچ کر گزرنے کے لیے مجھے اپنی سمت تبدیل کرنی پڑی اور میں نے اپنا رخ جنوب مغرب کی طرف موڑ لیا۔ راستے سے ہٹنے کی وجہ سے مجھے کچی برف میں چلنا پڑا اور میری رفتار ایک مرتبہ پھر آہستہ ہو گئی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد موسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ صبح تک چاروں طرف دھند چھا گئی تھی۔ چند گز دور کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے برف باری شروع نہ ہوئی۔ صبح کو دھند کی وجہ سے میں نے رکنا گوارا نہ کیا اور چلتا رہا۔ 12 بجے کے قریب دھند چھٹنا شروع ہو گئی اور میں نے بھی کسی کمی گاہ کی تلاش میں اپنی نظریں دائیں بائیں دوڑانی شروع کر دیں۔ 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد میں تھک کر برف کے اوپر ہی آرام کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میری نظر برف کے اندر چھپی ہوئی مورچہ نما جگہ پر پڑی۔ پہلی نظر میں تو وہ مجھے کوئی پوسٹ لگی اور مجھے وہاں سے بھاگنے کی فکر لاحق ہوئی، لیکن اس کے ارد گرد قدموں کے نشان نہ بنے دیکھ کر میں جھجکتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ وہ ایک پوسٹ ہی تھی، لیکن کسی نامعلوم سبب کی بدولت دشمن اسے خالی کر گیا تھا۔ ساز و سامان تو ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ عمارت ابھی تک جوں کی توں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے گھسنے کے لیے راستہ بنایا اور اندر گھس گیا۔ دیواروں کے ساتھ بستر لگانے کے لیے جو لکڑی کے تختے لگائے گئے تھے وہ ابھی تک صحیح حالت میں موجود تھے۔ آلو بھجیا کا ڈبہ کھول کر میں نے پیٹ پوجا کی۔ پانی چونکہ میرے پاس ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس کی جگہ تھوڑی سی برف چوس کر گزارا کیا اور اپنے جسم کو رات کے سفر کے لیے تیار کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن کے ساتھ کھانے کی خمار نے مجھے ہر قسم کے تفکرات سے دور کر دیا تھا اور میں گہری نیند سو گیا۔ میں تھوڑی دیر ہی سویا ہوں گا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں تڑپ کر اٹھا، مگر یہ دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ جیسے میں زلزلہ سمجھا تھا وہ واقعی زلزلہ تھا، لیکن کسی اور صورت میں۔ میں چاروں طرف دشمن کے سپاہیوں کے نرغے میں آیا ہوا تھا اور انہی میں سے ایک نے مجھے لکڑی کے تختے سے اٹھا کر نیچے پھینکا تھا، جو مجھے زلزلے کی طرح محسوس ہوا تھا۔ وہ 10 کے قریب تھے۔ تمام کے ہاتھوں میں ہتھیار تھا جن کا رخ میری جانب تھا۔ میری SMG بھی ان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا، لیکن بچ نکلنے کی صورت نظر نہ آئی۔ کھڑے ہو جاؤ، ان میں سے ایک مجھے ٹھوکر لگاتے ہوئے خدرایا۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ میری پیٹھ پر ایک زبردست ٹھوکر لگی اور میں بمشکل اپنا چہرہ زمین کے ساتھ لگنے سے بچا سکا۔ سنا نہیں؟ کیپٹن صاحب نے کیا کہا ہے؟ ٹھوکر لگانے والا غیظ و غضب سے چلایا اور میں کسی تیسری ٹھوکر لگنے سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ تمام کے چہرے غیظ و غضب سے سرخ ہو رہے تھے۔ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ ان کا سینئر جو کیپٹن تھا میرے نزدیک آ کر بولا۔ میں اکیلا ہوں، غلطی سے آپ کے علاقے میں آ نکلا ہوں۔ نہیں، یہ غلطی تو بہرحال نہیں ہے، کیپٹن طنزیہ لہجے میں بولا۔ غلطی تو تم سے بہت پہلے ہو چکی ہے اور وہ ہے پیدا ہونے کی غلطی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر، تم بالکل غلط بک رہے ہو، وہ غرایا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے کہا، اس کے پٹھوں کی تلاشی لو۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور میرے پٹھوں کو الٹا کر دیا، مگر اس میں سوائے کھانے پینے کے سامان، فالتو میگزین اور رسی کے انہیں کچھ نہ ملا۔ کیپٹن نے سبزی کا ڈبہ اٹھا کر اس کا لیبل پڑھا اور بولا، یہ پیکنگ تو ہمارے ملک کی ہے، تیرے پٹھوں میں ہمارے ملک کا سامان کیسے پہنچ گیا؟ میں نے ایک لہجے کے لیے سوچا اور پھر بولا، سر، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے واقعی سرحد غلطی سے عبور کی تھی اور آپ کی ایک پارٹی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا جس میں صوبیدار داس شامل تھا۔ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہ تمام لوگ جو مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے وہ ایوا لانچ میں آ گئے اور میں چونکہ ان تمام سے آگے چل رہا تھا اس لیے برف کے نیچے آنے سے محفوظ رہا۔ یہ پٹھو اور SMG مجھے وہیں سے ملی تھی جو نامعلوم کس وجہ سے برف کے نیچے آنے سے محفوظ رہی تھی، اور اب میں اس کوشش میں تھا کہ اپنے علاقے میں واپس چلا جاؤں۔ اور تیری یہ کوشش ناکام بنا دی گئی ہے نا؟ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ الو کا پٹھا! الو کا پٹھا سمجھتے ہو مجھے؟ رشی پوسٹ پر حملہ تیرے باپ نے کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم،
میں نے انکار میں سر ہلایا۔ ہو جائے گا پتر، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے مان گئے ہیں۔ تم کس باغ کی مولی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا سامان پٹھوں میں ڈالو، میں اس کے پکڑے جانے کی رپورٹ فارورڈ کر دوں۔ جی سر۔ جن 2 سپاہیوں نے میرا سامان پٹھوں سے باہر نکالا تھا وہ بیک زبان بولے اور سامان کو دوبارہ پٹھوں میں ڈالنے لگے، جبکہ کیپٹن والیس سیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 for 1 over 1 for 2 send your message over۔ سر، پرندہ ہم نے پکڑ لیا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شاباش، اس کو لے کر سی پی پر پہنچو، باقی یہ کام وہیں پر مل جائیں گے، اور احتیاط سے جانا، یہ اڑ نہ جائے۔ اوور۔ آپ فکر نہ کریں سر، ہم پورا انتظام کر کے چلیں گے۔ اوور۔ اوکے، وش یو گڈ لک اینڈ اوور اینڈ آل۔ پٹھو اٹھاؤ اور آگے ہو جاؤ۔ رابطہ ختم ہوتے ہی کیپٹن مجھ سے مخاطب ہوا اور میں خاموشی کے ساتھ پٹھو اٹھا کر پوسٹ سے باہر نکل آیا۔ پوسٹ سے باہر بھی اس کے آدمی موجود تھے، میں نے گنے وہ بھی 10 ہی تھے۔ مجموعی طور پر 20 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ میں پوسٹ سے باہر رک کر کیپٹن کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ پوسٹ سے باہر آ کر اس نے 10 آدمی مجھ سے آگے اور 10 آدمی میرے پیچھے رکھتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کروا دیا۔ راستہ وہی تھا جس پر میں چل کر آیا تھا۔ راستے میں ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ جس پوسٹ کو دیکھ کر میں نے اپنا راستہ تبدیل کیا تھا، اس پوسٹ سے شدید آلات کے ذریعے مجھے دیکھ لیا گیا تھا۔ پوسٹ پر بندے کم ہونے کی وجہ سے وہ بر وقت میرا تعاقب نہ کر سکے تھے، اور دوسری پوسٹ سے آدمی منگواتے ان کے 2-3 گھنٹے ضائع ہو گئے تھے۔ ان کی گفتگو سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میں پاکستانی سرحد کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا، اور اس مقام سے جہاں پر میں پکڑا گیا تھا سرحد صرف چند کلومیٹر دور تھی، اور اس کے بعد انڈیا کی صرف ایک ہی پوسٹ تھی جس کو ہائی الرٹ کیا جا چکا تھا۔ میرے ذہن میں بے اختیار کسی شاعر کا شعر گونجا: قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ گھر جانے کے لیے میری بے چینی جتنی بڑھتی جا رہی تھی، اتنی زیادہ رکاوٹیں میری راہ میں پیدا ہو رہی تھیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آج مجھ پر اس کی حقیقت آشکارا ہو رہی تھی۔ واقعتاً اگر میں صبر کر لیتا اور راستے کھلنے کا انتظار کرتا تو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ مزید پوسٹ پر گزارنے پڑتے، جبکہ اب میں نامعلوم وقت تک کے لیے دشمن کی قید میں جا چکا تھا، بلکہ یہ کہوں کہ میری سلامتی بھی داؤ پر لگ چکی تھی تو بے جانا ہوگا۔ ایک دفعہ تو میرے دماغ میں ایسا فطور اٹھا کہ میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ تمام بے فکری سے چل رہے تھے اور اپنی اکثریت کے زوم میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑے ہوئے تھے، لیکن پھر میرے جذبات پر عقل غالب آ گئی۔ کچھ بھی تھا، 20 ہتھیار بند آدمیوں سے ٹکرانا آسان کام نہ تھا، جبکہ علاقے کی نوعیت بھی تیز نقل و حرکت میں مانے تھی۔ فلموں، ناولوں میں شاید یہ آسان دکھائی دے، مگر حقیقی زندگی میں ایسا ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا۔ شام ہوئی، پھر رات بھی آہستہ آہستہ گزر گئی، مگر ہمارا سفر جاری رہا اور ہم مسلسل چلتے رہے۔ دوپہر کو جا کر ہم اس جگہ پر پہنچے جس کا اصلی نام یاکوٹ سیپی تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ کر انہوں نے مجھے اسٹور نما کمرے میں بند کر دیا اور باہر 2 سنتری کھڑے کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی میرے لیے 1 پلیٹ ترکاری اور چھابے میں چند روٹیاں لے آیا۔ دونوں سنتری دروازے پر کھڑے نگرانی کرنے لگے۔ کھانا لانے والے نے میرے ہاتھ کھولے، چھابا اور پلیٹ میرے سامنے رکھی اور چلا گیا۔ تقریباً ہفتہ ہونے کو آیا تھا کہ میں نے روٹی نہیں کھائی تھی، صرف ڈبہ پیک آلو وغیرہ پر دن گزارے تھے۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں حالات سے بے پرواہ کھانے کو جت گیا۔ جب تک میں کھانا کھاتا رہا، دونوں سنتری دروازے پر چوکس کھڑے رہے۔ کھانا لانے والا بعد میں ایک ٹن جس میں ملک پاؤڈر پیک ہو کر آتا ہے پانی میں لا کر رکھ گیا۔ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا میں نے، جی بھر کے پانی پیا اور ہاتھ دوبارہ بندھوا کر آرام سے لیٹ گیا،
اور ایک مہربانی انہوں نے یہ کی کہ ایک پرانا سا سلیپنگ بیگ میرے اوپر ڈال گئے تھے، ورنہ اس کی غیر موجودگی میں میرا آرام کرنا ناممکن ہوتا۔ اسٹور نما کمرہ حجم میں بہت چھوٹا تھا، فرش پر کمبل بچھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہوئے سنتریوں کی باتوں کی آواز مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ سخت تھکن کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سونے سے پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس پوسٹ سے آگے لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ میری آنکھیں دروازہ کھلنے کی وجہ سے کھلیں۔ آنے والے کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ کمرے میں چھایا اندھیرا لالٹین کی وجہ سے ہلکی پیلی روشنی میں ڈھل گیا۔ لالٹین دیوار کے ساتھ لٹکا کر وہ باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد کھانے کے برتنوں کے ساتھ آن موجود ہوا۔ میں نے ٹوائلٹ جانا ہے، میں نے اپنی حاجت بیان کی۔ ٹھہرو، میں صوبیدار صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ واپسی پر دونوں سنتریوں کو اس نے کچھ کہا اور وہ بھی اس کے ساتھ اندر چلے آئے۔ میرے ہاتھ پہلے سے کھلے ہوئے تھے۔ روٹی لانے والے نے مجھے پاؤں کھولنے کو کہا۔ پاؤں کھول کر میں اس کی رہنمائی میں چھوٹے سے کمرے سے نکلا۔ دونوں سنتری چوکنے انداز میں میرے پیچھے چل پڑے۔ وہ جتنے بھی چوکس ہوتے، ان دونوں پر قابو پانا میرے لیے کوئی خاص مشکل نہیں تھا، اور اس کی وجہ ان دونوں کی نا تجربہ کاری تھی کہ وہ مجھ سے صرف ایک قدم پیچھے تھے، حالانکہ قاعدے کی روح سے انہیں فاصلہ رکھ کر آنا چاہیے تھا۔ لیکن ان دونوں پر قابو پانے کے باوجود میرا وہاں سے بھاگنا مشکل تھا، کیونکہ پوسٹ پر کم و بیش 30 بندے موجود تھے اور یہ تعداد میرے گمان کے مطابق تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہوتے۔ اس صورت میں ان 2 یا چند اور کو مار کر میں اپنی مشکلات بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے اندر اس قسم کی کوئی خواہش بیدار نہ ہونے دی اور مناسب موقع کے انتظار میں چپ چاپ ٹوائلٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پوسٹ کا رقبہ کافی بڑا تھا۔ میں جس گیلری میں چل رہا تھا، اس کی دیواریں پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ دیواروں کے بنانے میں کسی قسم کا مسالہ استعمال نہیں کیا گیا تھا، اس لیے دیواروں میں ہلکے ہلکے سوراخ باقی رہ گئے تھے اور ان سے ہوا کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے موسم خراب ہو۔ اس علاقے میں سردی کی شدت میں اضافے کا ایک سبب تیز ہوا کا چلنا بھی ہے، جس کی وجہ سے عموماً لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور جسم کے کھلے حصے پھٹ جاتے ہیں۔ ٹوائلٹ کی چھت کافی نیچی تھی۔ مجھے سر جھکا کر اندر داخل ہونا پڑا۔ اندر مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے ٹوائلٹ کی پچھلی دیوار کے ساتھ بوری لٹکتی نظر آئی جو ہوا سے ہل رہی تھی۔ میں نے بوری کو ہٹا کر دیکھا تو ایک سوراخ نما روشن دان نظر آیا۔ بوری کے ہٹتے ہی تیز ہوا اندر داخل ہوئی۔ کونے میں پڑے ہوئے دیے کی لو پھڑپڑائی اور وہ بجھنے کے قریب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بوری کو روشن دان کے اوپر برابر کر دیا، لیکن اس ایک لمحے میں مجھے آسمان پر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اگر موسم صاف ہوتا تو ضرور تارے چمکتے نظر آتے۔ ہوائی جیز ضروریہ سے فارغ ہو کر میں ٹوائلٹ سے نکل آیا۔ دونوں سنتری باہر موجود تھے۔ ان کی نگرانی میں واپس چل پڑا۔ ٹوائلٹ سے آگے ان کے رہائشی کمرے تھے اور دوسری سائڈ پر قید خانے سے ملحق بھی 2-3 رہائشی کمرے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد گیلری دائیں طرف مڑ جاتی تھی۔ اس طرف شاید ان کا کچن اور راشن اسٹور وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ کھانا کھا کر جب وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو میں نے ان سے چائے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، جناب، اگر چائے مل جاتی۔ قیدی ہو، مہمان بننے کی کوشش نہ کرو اور شکر ادا کرو بھگوان کا کہ تجھے کھانا دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک تلخی سے بولا اور میں نے چپ سادھ لی۔ مجھے چائے کی سخت طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ قیدی ہی کیا جس کی کوئی خواہش پوری ہو جائے۔ میں آنکھیں بند کر کے گھر کے خیالات میں کھو گیا۔ سعدیہ کے ساتھ گزارے ہوئے پیار بھرے لمحات میری سوچوں میں فلم کی صورت چلنے لگے۔ میری شادی میں والدین کا عمل دخل ہونے کے باوجود شادی بہت کامیاب رہی تھی۔ شادی سے پہلے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور اشاروں کنایوں میں اس کا اظہار کرتے رہتے تھے، مگر شادی کے بعد تو یہ چاہت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ کسی کو اپنانے اور اس پر اپنی ملکیت جتانے کا احساس میں ہی عجیب لذت ہے۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد ہمارے درمیان جدائی بڑھی
और हमें एहसास ہوا کہ ہم دونوں کتنا زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ عدنان کی آمد نے ہماری محبت کے بندھن کو پختہ اور مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی سعدیہ سے سینکڑوں میل دور اس برف زار میں مجھے تمام گھر والوں سے زیادہ اسی کی یاد آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ انسان خود غرض ہوتا ہے، اور یہ شاید میری خود غرضی ہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ سعدیہ اور عدنان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ باقیوں کی طرف سے میں بے فکر تھا، ان کے لیے بھی مجھے فکر تھی، مگر سعدیہ اور عدنان سے ذرا کم، اور وہ شاید اس لیے کہ مرد ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تکلیفات کو برداشت کر لیتے ہیں، کسی کی زیادتی کا جواب دے سکتے ہیں، جبکہ عورتیں اس معاملے میں کمزور ہوتی ہیں۔ ساری رات میں سونے جاگنے کی کیفیت میں لیٹا رہا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے میری حالت کافی غیر آرام دہ تھی، مگر میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اگلے دن موسم زیادہ خراب ہو گیا، اور ایسے موسم میں ہیلی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے شب و روز پہلے دن کی طرح گزرتے رہے، چائے مجھے صرف صبح کے ٹائم ہی ملتی، یہ بھی میرے لیے شکر کا مقام تھا۔ اس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے علاوہ مجھے وہاں پر کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن یہ صورتحال زیادہ دن تک برقرار نہ رہ سکی۔ مجھے پوسٹ پر آئے 5واں دن تھا، جب رات کے 9 بجے میں اپنے دماغ میں پیاروں کی یادیں سجائے سونے کی کوشش میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ میں چونک پڑا، لیکن ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے میں اپنے اوپر سے سلیپنگ بیگ نہ ہٹا سکا کہ آنے والے کی صورت دیکھتا۔ اس کی پھنکارتی آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کیپٹن ہے۔ اس کا نام ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے میرا سلیپنگ بیگ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ اس کے گندے منہ سے گندی گندی گالیاں نکل رہی تھیں۔ بندھے ہونے کی وجہ سے میں اپنا دفاع بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے پاؤں میں برفانی علاقے کے وزنی اور مضبوط بوٹ پہن رکھے تھے۔ اس کی لگائی ہوئی ہر ٹھوکر مجھے ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دانت سختی سے بھینچ لیے کہ مبادا میرے منہ سے کوئی آہ یا سسکی نہ نکل جائے، مگر کب تک پسلیوں پر لگنے والی جڑوں نے مجھے کرہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بولو بولو کتے کے بچے، اور کون کون تیرے ساتھ تھا؟ بولو جلدی بتاؤ، ورنہ میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ بکو جلدی بکو۔ اس کے منہ سے مسلسل خرافات نکل رہی تھی۔ مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں بتاتا، بلکہ مجھے تو یہ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کن کی بابت پوچھ رہا ہے۔ میرے منہ سے کسی قسم کا جواب نہ پا کر وہ اور زیادہ جنون میں آ گیا۔ سر پر لگنے والی ضربات نے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ آخر میں بھی انسان تھا، گو کہ ایک کمانڈو عام انسان سے جسمانی لحاظ سے مضبوط اور زیادہ قوت برداشت کا مالک ہوتا ہے، لیکن برداشت کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، اور میں اس حد سے گزر چکا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی چھڑک کر مجھے ہوش میں لایا گیا۔ میں اسی طرح بندھی ہوئی حالت میں پڑا تھا۔ کمرے میں اس کیپٹن کے علاوہ 3 افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ دروازے پر البتہ کافی تعداد میں سپاہی جمع تھے۔